Okay, so about the standardization of Quran, right? We discuss کہ حضرت عثمان کے دور کے اندر یہ ہوا تھا کہ اسلام ایکسپینشن ہو گئی تھی نا. ٹھیک ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائی دا ٹائم آف حضرت عثمان اسلامک امپائر ہیڈ ایکسپینڈیڈ سگنیفیکینٹلی. آپ کو پتہ ہے بیونڈ دا عربین پیننسولا اسلام جو تھا وہ بہت آگے تک ادر جو ٹیریشریز ہیں وہاں تک پہنچ گیا. جیسے دو نام یہاں پہ مینشن ہے, آرمینیا اینڈ آذربائیجان. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ریجنس تھے دے ور پاپولیٹڈ بائی مینی نیو کنورٹس اینڈ سولجرس, اور ان کا سب کا الگ الگ بیک گراؤنڈ تھا. اوکے, مطلب ان کے اندر سیرینس بھی تھے, عراقینس بھی تھے, بہت سارے لوگ تھے. لیکن پھر ایک پرابلم یہ آیا کہ ڈسپیوٹ ہو گیا نا اوور دا ڈائلیکٹ اینڈ پروننسیشن. آپ کو پتا ہے کہ مسلمس بلانگس فرام ڈفرینٹ پروونسز. ٹھیک ہے, جب وہ ایک ملٹری کیمپین کے اندر آئے تو دیر ور سیریسلی ڈسپیوٹس, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ دا کریکٹ ریسیٹیشن آف دا قرآن, کے قرآن کو کیسے پڑھا جائے. ٹھیک ہے. سو جو اوریجنل قرآنک ٹیکسٹ تھا آپ کو پتا ہے کہ وہ 7 ڈفرینٹ ڈائلیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ریویل ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو عرب مطلب مختلف عرب ٹرائبس کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے, تو یہ جو ویریشنز آ رہے تھے اس کی وجہ سے عرب اینڈ نان عرب میں کنفیوژنز ہو گئی. ٹھیک ہے. تو جو سیرین مسلمس تھے ان میں مطلب وہ ابی ابن کعب کی ریڈنگ کو فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے. جو عراقین مسلمس تھے وہ عبداللہ بن مسعود کی ریڈنگ کو فالو کرتے تھے. آئی ڈیڈنٹ مینشن ان دا نوٹس, لیکن یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور جو عراقین مسلمس تھے کہ دے ور انفیملیئر دا سیرین ڈائلیکٹ. ٹھیک ہے. اور ہر گروپ جو تھا وہ اپنے اسٹائل آف ریسیٹیشن کو جب وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ دیٹ واز دا کریکٹ ون. ٹھیک ہے. اس میں پھر جو ہیٹڈ آرگومنٹس ہیں نا وہ ڈیولپ ہو رہے تھے. تو ایک پرومیننٹ کمپینین ہے جن کا لقب ہے صاحب سر رسول, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکریٹس کو بیئر کرتے ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان. ٹھیک ہے. تو وہ بھی آذربائیجان کے جہاد میں انگیج تھے, آرمینیا کے اندر موجود تھے وہ. تو انہوں نے اس ڈس ایگریمنٹ کو جو آن دا فرسٹ ہینڈ آپ نے وٹنس کیا, اور ڈیپلی کنسرن کو شو کرتے ہوئے آپ مدینے آئے اور حضرت عثمان کو الرٹ کر دیا. اور ان کے جو جملے ہیں وہ میں یہاں پہ کاپی بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے حضرت عثمان کو جو بات کہی, یہ حذیفہ بن یمان کے جملے ہیں, اس کو ہم ایسے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. لائک یہاں پہ لکھا ہوا نا ڈس ایگریمنٹس آف مسلمس اباؤٹ دا ڈائلیکٹس. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا, ان کا جو جملہ ہے یہ ایسے کوٹڈ ہو جائے گا. لائک کیا لکھا ہوا ہے, کوئک ہیلپ دا مسلمس بیفور دے ڈفر اباؤٹ دیئر ٹیکسٹ لائک دا جیوز اینڈ کرسچنز ڈفرڈ اباؤٹ دا اسکرپچرز. رائٹ. تو حضرت عثمان نے ان کی بات پہ بہت بڑا ایکشن لیا. ٹھیک ہے. اب عثمانک ایکشن کیا تھا, ہی ریکگنائز دا ڈینجر. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر اس کے اوپر کیا کرا, سب سے پہلے اوتھینٹک کاپی منگوائی. ٹھیک ہے. انہوں نے مصحف حفصہ کو ریکویسٹ کرا کہ مجھے دیا جائے, and he formed a committee and he appointed a committee led by حضرت زید بن ثابت جو ایک بہت بڑے اسکرائب تھے. ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹس کے طور پہ 3 صحابہ کو لیا, عبداللہ ابن زبیر, سعید بن الاس اینڈ عبد الرحمن بن الحارث. ٹھیک ہے. کہ the committee was strictly instructed to transcribe the Quran in the قریشی dialect. حضرت عثمان نے کہا کہ قریشی ڈائلیکٹ کے علاوہ کسی ڈائلیکٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, بیکاز دس واز دا ڈائلیکٹ ان وچ دا قرآن واز اوریجنلی ریویلڈ. ٹھیک ہے. اور پھر ماسٹر کاپیز ہوتی ہیں وہ الگ الگ جو ہے پروونشل سینٹرز میں سینڈ کی گئیں, جو تیار ہو گئی تھی ڈیمسکس میں, کوفہ میں, بصرہ میں. اور جتنی بھی ان آفیشیل اور پرسنل کاپیز تھیں ان کو آرڈر کر دیا کہ ان کو برن کر دیا جائے, یعنی ان کے پارچمنٹ سے الفاظوں کو ریموو کر کے ان کو جلا دی جائے. تو یہ جو ایک اچیومنٹ تھی حضرت عثمان کی فار یونیفائنگ دا مسلمس, اس وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہتے ہیں, دا یونائٹر اور دا کمپائلر آف دا قرآن. یہ حضرت عثمان کا ایک ٹائٹل ہو گیا. تو یہ اسٹینڈرڈائزیشن آف قرآن ہے. آئی آلسو مینشن ہیئر کہ اسٹینڈرڈائزیشن آف قرآن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن میں فرق ہے. قرآن مجید کمپائل ہوا حضرت ابو بکر کے کیلیفیٹ میں, اور پھر اس کو پراپرلی قریشی ڈائلیکٹ کے اندر جو اسٹینڈرڈائز کیا گیا وہ حضرت عثمان نے کیا. گاٹ اٹ.